آج جو ہمارا ٹاپک ہے، آج جو ہمارا سبق ہے، جب عنوان ہے وہ ہے کہ یسوع، زندہ یسوع ہمارے درمیان ہے۔ زندہ یسوع ہمارے درمیان ہے، اور زندہ یسوع کام کر رہا ہے۔ دو باتیں سیکھیں گے، یسوع ہمارے درمیان میں اور زندہ یسوع کیا کرتا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوا، تو کس طرح ظاہر ہوا؟ طریقہ کار جو بتایا گیا ہے، بائبل میں سے ہم نے پڑھا ہے، اناجیل میں سے یہ پڑھا ہے کہ تبریاس کی جھیل کے کنارے یسوع ظاہر ہوا۔ شمعون پترس اور توما اور نتنیل اور زبدی کے بیٹے اور شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے۔ کتنے ٹوٹل کتنے لوگ ہو گئے؟ یعنی شمعون 1، توما 2، نتنیل 3، زبدی 4 اور اس کے بیٹے یعنی کہ 2 وہ 4 اور 2 6 اور کون ہے؟ 2 اور شاگرد، ان کا نمبر دیا ہوا ہے، ان کے نام نہیں لکھے۔ کتنے؟ 2 اور شاگرد کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ یہ سارے جمع ہیں، اکٹھے ہیں، مچھلی کے لیے ہیں، مچھلی پکڑنے کے لیے گئے ہیں۔ ان کو تحریک کس نے دی ہے؟ کس نے کہا کہ وہ شکار کو چلیں؟ پترس نے۔ پترس نے تحریک دی، لکھا ہوا ہے بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ذرا غور بھی کیا کریں۔ پترس نے تحریک دی کہ آؤ کہاں چلیں؟ شکار کو چلیں۔ اور پھر شکار کرنے کے لیے گئے، ساری رات شکار کیا، کچھ نہیں پکڑا۔ کتنے شاگرد ہیں؟ 8 کے 8 شاگرد ہیں، لکھا گیا ہے شاگرد ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو شاگرد ہے وہ ایسا شخص ہے جو اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ علم حاصل کرتا ہے، لیکن جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھنے والے ہیں۔ شمعون وہ شخص ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے یہ تفویض کیا کہ تو میری بھیڑیں چرا، میرے گلوں کی نگہبانی کر۔ لیکن جب فیصلہ کیا تو یسوع کو یاد نہیں کیا، جب فیصلہ کیا دعا نہیں کی، جب فیصلہ کیا تو خدا کو نزدیک نہیں آنے دیا، جب فیصلہ کیا خدا کے کانوں تک دعا کی رسائی نہیں ہوئی، جب فیصلہ کیا تو اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ فیصلہ خود کیا۔ شاگرد کتنے ہیں؟ کتنے شاگرد نے؟ 8 کے 8 نے یہ نہیں سوچا کہ آؤ ہم پہلے دعا کریں، ہم پہلے خدا سے مرضی دریافت کریں، ہم پہلے خدا کے کان میں یہ بات ڈالیں کہ ہم شکار کے لیے جا رہے ہیں، ہم خدا سے صلاح لیں۔ صلاح کے بغیر شکار کو چلے گئے۔ پھر ہوا کیا؟ کچھ نہیں پکڑا۔ بغیر روح القدس کی تحریک کے، بغیر روح القدس کی صلاح کے، بغیر خدا کی صلاح کے، بغیر مسیح یسوع کو بیچ میں شامل کیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ چاہے ہم شاگرد بھی ہوں، چاہے ہم قدموں میں بیٹھنے والے ہوں، چاہے ہم 12 گھنٹے دعا کرنے والے ہوں، لیکن جب ضرورت پڑے دعا کے بغیر ہم اپنا قدم اٹھاتے ہیں تو ہمارا قدم ناکام ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے استاد کو ہی بیچ میں نہیں رکھا۔
جب شاگردوں نے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ شاگرد ہیں، اور میں اور آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں، بطور مسیح ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روح القدس کے حامل ہیں، بطور مسیح ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہے، لیکن جب کام پڑتا ہے، جب ہماری انا کی بات آتی ہے، جب ہم پر بھوک غالب آتی ہے، تو ہم مسیح کو مشورت لیے بغیر چل پڑتے ہیں۔ ہم اپنی انا سے، ہم اپنی دانست سے، ہم اپنی عقل سے، ہم اپنی عقل کے بلبوتے پر کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ناکام و نامراد لوٹتے ہیں، کیونکہ ہم نے روح القدس کو اس جوگا نہیں سمجھا کہ ہم اس سے صلاح لے لیں جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ میں نے کرنا کیا ہے؟ ناکام کوشش کی، صبح تک انہوں نے کچھ نہیں پکڑا، ناکام و نامراد لوٹے۔ جب ہم بغیر مسیح کے، اس کی رہنمائی کے چلیں تو اکثر ہم مسیح کی ذات اور اس کے ہونے کو بھی نہیں پہچانتے۔ یسوع مسیح آیا، کنارے پر کھڑا، ان سے پوچھا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ الفاظ کیا ہیں یسوع مسیح کے؟ بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ شاگردوں نے نہیں پہچانا کہ یسوع ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ شاگردوں نے نہیں پہچانا جو 3 سال اس کے قدموں میں بیٹھے ہیں، جو 3 سال اس کے ساتھ چلے ہیں، جو 3 سال معجزات دیکھتے رہے ہیں، جن کو بھیجا گیا کہ جاؤ، 2 کر کے بھیجا، جن کے ہاتھوں سے معجزات ہوئے، جنہوں نے خدا کی قدرت کو بڑے قریب سے دیکھا، انہوں نے یسوع مسیح کو پہچان لیا؟ نہیں پہچانا۔ ان کے پاس کھڑا ہے، ان سے باتیں کر رہا ہے، اور یسوع مسیح کو پہچاننے سے وہ قاصر ہے۔ یسوع نے پوچھا بچوں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ نہیں۔ جواب آیا نہیں۔ جب ہم بغیر مسیح کے قدم اٹھاتے ہیں، مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے۔ جب ہم بغیر مسیح کی صلاح کے چلتے ہیں، بغیر روح القدس کی تحریک کے چلتے ہیں، مایوسی ہمیں گھیر لیتی ہے اور خوراک کم پڑ جاتی ہے۔ ہمارے وسائل ہونے کے باوجود ہم ان وسائل کو بروئے کار نہیں لا سکتے۔ ہمارے پاس کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے۔ چیز ہمارے پاس موجود ہے، وسائل ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان وسائل کو استعمال کر کے روزی روٹی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بغیر مسیح کی رہنمائی کے چلتے ہوئے ہماری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ محنت بھی بڑی کرنی ہے، عمدہ بھی بڑھایا، پوری نہیں پڑی۔ وجہ کہ ہم بغیر مسیح کی رہنمائی کے آگے چل رہے ہیں۔ وسائل ہمارے پاس بہت ہے، کیونکہ جو کائنات کا بادشاہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارا باپ ہے۔ خدا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یسوع مسیح بھی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم بھوک کو مار رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہم اس کی رہنمائی کے بغیر چل رہے ہیں۔ جب مایوسی نے ان کو گھیر لیا اور جواب آیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جب انہوں نے اقرار کیا کہ ہم نے کھ نہیں کیا، پھر یسوع مسیح نے کہا دہنے طرف ڈالو۔
تو پکڑو. کیا الفاظ ہے جی؟ دائنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. یہ دیکھو 6 نمبر آئے تھے. داہنا ہاتھ جو ہے وہ قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خاص طور پر خدا کی قدرت. جو کام خدا کی مرضی اور اس کی طرف سے، اس کی قدرت سے کیا جاتا ہے تو وہ کبھی نہ تو بند ہوتا ہے نہ ناکام ہوتا ہے. جو کام خدا کی قدرت سے کیا جائے وہ کام نہ تو بند ہوتا ہے نہ ہی ناکام ہوتا ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں، اکثر ان سے میری بات ہوتی ہے، کہتے ہیں کاروبار بند ہو گیا. پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی جنوری آتی ہے میرا کاروبار بند ہو جاتا ہے. یہ میرے لیے بڑی مشکل ہے. میں دعا بھی بہت کرتا ہوں، میں چندہ بھی دیتا ہوں. مسائل میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اقرار ہی نہیں کرتے کہ میں کچھ نہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں پکڑا. ساری رات ہم نے محنت کیا کھ نہیں. اقرار کرنے کے بعد انہوں نے کہا خدا کی قدرت سے کام کرو، دائنی طرف ڈالو. دائنی طرف ڈالو گے تو پکڑو گے. خدا کی قدرت کے ساتھ، خدا کے ہاتھ کی حمایت کے ساتھ کام کرو گے تو پھر پکڑو گے. جب انہوں نے حکم مانا، صرف حکم نہیں مانا، عملی طور پر اس کا مظاہرہ کیا اور جال ڈال دیا. ایک عام شخص جب ہمارے کاروبار کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اس شخص کا اس کاروبار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ تینوں کی پتا ہے اس کاروبار کا، مینوں پتا. تینوں اس کاروبار کا نہیں پتا، مینوں پتا ہے. مینوں 20 سال ہو گئے نے، مینوں 30 سال ہو گئے نے، میرا اینا تجربہ ہے. وال ایویں نہیں چٹے کیتے. ہم اس کی بات کو رد کر رہے ہیں. شاگرد یہ کر سکتے تھے کیونکہ وہ ماہر کاریگر، تجربہ کار ماہی گیر تھے. ان کا پیشہ ہی یہ تھا. اور جب یسوع مسیح نے کہا کہ دہنی طرف جال ڈالو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تیرا کی تجربہ ہے. ایسی ساری رات کام کی کر ہمیں اور سان تھکیا نو مارنا آ گیا. نہیں، انہوں نے جال ڈال دی، عمل کیا. حکم ماننا اس کو کہتے ہیں. جب عمل کریں گے تو وہ حکم ماننا، جب عمل نہیں کریں گے تو حکم ماننا نہیں. تو کیا ہوا؟ بہت ساری مچھلی ہماری زندگی میں، ہمارے پاس ایسی شخصیات آتی ہے جن کو ہم عام انسان سمجھتے ہیں اور ہمیں آ کر کوئی مشورہ دیتی ہیں. بعض دفعہ ہم، بلکہ اکثر ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں کہ یہ تو عام انسان ہے، اینوں کی پتہ. لیکن یاد رکھیں کہ بہت دفعہ وہ یسوع مسیح ہو سکتا ہے یا یسوع مسیح کا بھیجا ہوا بندہ ہو سکتا ہے جس نے آپ کی مدد کے لیے ایک ایسے انسان کو برپا کیا جو آپ کو صحیح اور درست اور راست مشورہ دے اور آپ اس کے مشورے کو رد کر کے خدا کے مشورے کو رد کر رہے ہوتے ہیں اور
नाकाम और नामुराद लौट रहे होते हैं, हमारा कारोबार बंद हो जाता है, हम कुछ कमा नहीं सकते। एक कहानी है, सैलाब आ गया, एक बहुत भाई था, ज्ञानवानों में दुआएं करने वाला, बड़ा कुछ। उन्हें कहा कि यस्सु ही आन के मैंने बचाएगा, तो मैं कैसा आज यस्सु ही आन के बचाएगा, तो मैं यस्सु पे हेठा ईमान रखना हूं। वन वन टू टू वाले गए, अल्लाह के भाई सैलाब आ गया है, घर छड़ दे। अल्लाह के नहीं, जाओ तुम, मैं नहीं जाता, यस्सु ही आन के बचाएगा। पानी छतों पर चढ़ गया, छत पर चढ़ गया, कश्तियों वाले आ गए, वो भी 1122 के ही है ना, हम 1122 को समझते बचाने वाले आए। छत पर खड़ा है, पानी गुजर रहा है, तो उन्होंने कहा जी आ जाए कश्ती, उन्होंने कहा जी नहीं, यस्सु ही आन के बचाए। पानी ऊपर चढ़ गया और तो फिर रुड़ गया, किसी दरख्त को हाथ पड़ गया उसका, तो वहां पर वो तैर रहा है, और वो अदा यस्सु आन के बचा। ऊपर से हेलीकॉप्टर आ गया बचाने के लिए, उसने हेलीकॉप्टर को भी रद्द कर दिया, छाला ही देखो रुड़ गया, तो फिर मर गया। जाके आंदा भी मैं इन्ना तेरे ते मारा, तू मैनू बचाउण ही नहीं आया। उन्हें आखिया मैं बंदे घल्ले, तू उन्हां दी गल नहीं सुनी। 1122 वालियां नूं घल्लिया, तू गल नहीं सुनी। कश्ती वालियां नूं घल्लिया, तू गल नहीं सुनी। हेलीकॉप्टर घल्लिया, तू गल ही नहीं सुनी। ये तो मर रही थी, वो मैं ही था, बचाने के लिए मैं ही आया था। बहुत दफा हम जाहिर चेहरा इंसान का देख रहे होते हैं और हम उसके पीछे खुदा की हिकमत को पहचानने से इनकार करते हैं, क्योंकि हम अपनी अना में फंसे होते हैं। हम शागिर्द तो होते हैं, लेकिन उस्ताद को उस यानी सारे प्रोसेस में शामिल करने से कासर रहते हैं। खुदा हमारे पास हिदायत देने वाला भेजता है, लेकिन हम उनकी बात नहीं मानते। खुदा हमारी जिंदगी में काम करता है और फिर कामयाबी होती है। जिंदा यीशु हमारी जिंदगी में आज भी काम करता है, जिंदा यीशु हमारी जिंदगी में आज भी मदद फराहम करता है, जिंदा यीशु हमारी जिंदगी में आज भी जाहिर होता है। कभी भी दुआ और खुदा की मर्जी के बगैर हमें काम नहीं करना चाहिए। खुदा की मर्जी को पूरे तरह से मालूम करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हम नाकाम हो तो हमें अपने आप का तजिया करना चाहिए। हमें कभी दूसरों को नहीं ये कहना चाहिए कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उन्हें लात मार देती है, उन्हें गोडा मारता, उसने लात खींच दी। हम जब नाकाम होते हैं हम दूसरों पर इल्जाम तराशी ज्यादा करते हैं। फलां शख्स ने विच लात मारी है, मेरा बनया बनाया काम खराब हो गया, और जिसने काम ठीक करना है वो दी लत असीं फड़ देंगे। हम अपने आप का तजिया करें, अपने अंदर को परखें, अपने आप को शीशे में रखें, दूसरों को रखने की बजाय, तो आज भी हम कामयाब हैं। मसीह की पहचान में चलें, मसीह को पहचाने कि ये मसीह की तरफ से है, इसका मतलब है ये मसीह है। और ये पहचान जो है, ये पहचान का जो तरीका है, ये कलाम मुकद्दस है। जो भी शख्स खुदा के कलाम के उलट बात आपको करके सलाह देता है, तो वो खुदा की तरफ से नहीं। किसी के खिलाफ करके, चुगली करके और इस तरह की बातें करके अगर वो चाहता है कि आपको सलाह दे के ऐसा करेंगे तो आप कामयाब होंगे, तो याद रखें कि ये सारी बातें जब खुदा के कलाम के खिलाफ है, वो आपको कामयाब नहीं करेंगे। जब हम
کسی کو برباد کر کے یا کسی کی کمزوری کو سامنے لا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو اچھی صلاح دے رہے ہیں، ہم خدا کے کلام کی مخالفت کر رہے ہیں، تو پھر ہم صلاح اچھی نہیں دے رہے، ہم کسی کو اسٹیبلش نہیں کر رہے، قائم نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس کو گرا رہے ہیں۔ مسیح کو پہچان کرنا عام انسان ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ یسوع مسیح ویسا جیسا آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں ویسا ہی آپ کے سامنے ہے۔ یسوع مسیح کو مستری بھی ہو سکتا ہے، یسوع مسیح کو مکینک بھی ہو سکتا ہے، یسوع مسیح ٹائر پنچر لگانے والا بھی ہو سکتا ہے، یسوع مسیح ایک پادری بھی ہو سکتا ہے، یسوع مسیح ایک بشپ بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے نا، وہ اس کی اپنی ثواب دید ہے، وہ کسی فقیر کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، کسی بیمار کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، جیل کے اندر بند شخص کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، کسی جرم میں گرفتار مجرم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہ میں کیسے کہہ رہا ہوں؟ انجیل مقدس باب مطابق مقدس متی 25 باب اور 31 آیت سے 40 آیت تک میں صرف اس کا ایک حصہ پڑھوں گا۔ میں پڑھوں گا 35ویں آیت سے، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر لی، قید میں تھا تو میرے پاس آئے۔ تب راست باز کہیں گے، اے خداوند ہم نے کب تجھے بھوکا دے کر کھانا کھلایا یا پیاسا دے کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دے کر گھر میں اتارا یا ننگا دے کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دے کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں چونکہ تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو کس کے ساتھ کیا؟ میرے ساتھ کیا۔ یسوع مسیح کوئی پہچان ادھر ہی چھپی ہوئی ہے۔ یسوع مسیح کی پہچان کے لیے ہمیں کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے درمیان میں ہے، ہمارے آس پاس ہے۔ جس طرح ان شاگردوں کے پاس کنارے پر کھڑا ہو کر وہ کہہ رہا ہے تمہارے پاس روٹی ہے، کھانے کو کچھ ہے، پاس ہی کھڑا ہے نا، پہچان نہیں سکے وہ۔ یسوع مسیح کو سمجھے، پہچانے، وہ ہمارے پاس آتا ہے، مایوس نہ ہو۔ خدا ہمیں برکت دینے کے لیے آج بھی ہماری زندگی کے جھیل کے کنارے موجود ہیں، آج بھی ہمارے درمیان پھر رہا ہے اور کام کر رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ اس کام کی نوعیت فرق ہو سکتی ہے، وہ ہے ہمارے آس پاس، دور نہیں ہے، اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ یسوع نہیں کہنا، وہ ہمارے درمیان ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تو کھینچ کے لیا ان کی ضرورت نہیں، وعدہ کیا، سمجھے؟ جب انہیں وعدہ کیتا ہے میں تواڈے وچ درمیان ہاں، تواڈے نال ہاں، پادری آندا او ادھر آ، سچا کیڑا؟ یسوع کے پادری، یسوع سچا تو پھر گل منو، جو تواڈے وچکار ہے، تمہارے درمیان ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے، کمی ہماری ہے۔ ہماری عقل پر پردہ اس لیے پڑا ہے کہ ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اور پھر یہ مت سوچیں کہ سامنے کوئی آدمی کھڑا ہے اور عام انسان ہے، بلکہ یہ سوچیں
کہ آپ کی مدد کرنے کے لیے خدا نے مدد بھیجی، کیونکہ یسوع زندہ یسوع آج بھی کام کرتا ہے، زندہ یسوع آج بھی مدد کرتا ہے، زندہ یسوع آج بھی ظاہر ہوتا ہے اور ہماری زندگی میں وہ کار فرما ہے۔ یسوع مسیح کے ظہورات مجھے اور آپ کو یہ چیلنج دیتے ہیں کہ ہم کس طور سے یسوع مسیح کو پہچانتے ہیں اور اپنی انا کو اور اپنے ان تمام کاموں کو چھوڑ کر صرف یسوع مسیح کو پہچاننے کے لیے کوئی کبھی سوچی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی کے منصوبوں میں شامل کرنے کے لیے کبھی اس کو شامل کیا؟ اگر نہیں، آج یہ موقع ہے، آج بھی زندہ یسوع پکار رہا ہے تو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے، تمہیں کہیں میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، آؤ اقرار کرو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے آمین۔